گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ نئے نئے گروپس جو ہیں وہ سپرنگ اپ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آ بھی رہے ہیں، تو دنیا وہ یہ سمجھنے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم تو خود وکٹم ہیں۔ اب اس وقت آپ انڈین میڈیا پہ چلی جائیں، انٹرنیٹ کھولیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ پانچوں ممالک ابھرتی ہوئی معیشتیں، انہوں نے کہا یار ہم لوگ خود مل کے تو ایک نئی دنیا بنائیں، یہ کیا G20، یہ فلاں فلاں، ہم آپس میں میوچل ٹریڈ، بزنس، لوگ اکانومی کا سوچتے ہیں۔ رائٹ۔ اب ٹرمپ صاحب نے تقریر کی، جب تقریر کی تو ہم نے بہت قوم کو کہا فکر ناٹ، چین ہے، چین اپنا یار ہے اور وہ تو ہے ہی ہے، اور روس بھی اپنا ساتھ ہے۔ ہاں یہ پتہ نہیں کیسے طے کر لیا ویسے ہم نے، لیکن دونوں ہو گئے، فرض کر لیا۔ اب اس کے دوران ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا تو وہ بھوٹان میں ڈکلم میں وہ چائنا اور انڈیا کا تھوڑا وہ شو ڈاؤن، ہم نے کہا دیکھا یہ بس یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ، بھائی نہیں ہوا۔ اب میں نے اسی وقت آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کیوں کہ ابھی جو برکس کانفرنس ہے وہ اس وقت چین کے شہر میں ہو رہی ہے، چینی حکومت نے اور چینی صدر نے اس کو ہر صورت کامیاب کرنا تھا، اس لیے کرنا ہے کہ اگلے مہینے ان کی کمیونسٹ پارٹی کی الیکشن ہونا ہے، رائٹ، جس میں وہ آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے صدر بنیں گے، ٹھیک، اور وہاں پہ اصل طاقت وہی ہوتی ہے جو آپ ایک چینی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کے طور پر ہوتی ہے، باقی سب باتیں فروغ۔ ٹھیک، اب آپ خود سوچیں کہ چین کیوں چاہے گا کہ وہ کانفرنس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ناکام لگے، بالکل بھی نہیں چاہے، یہ تاثر بنے کہ جی مزہ نہیں آیا، وہ بھی 1 مہینہ پہلے۔ ٹھیک ہے، وہ would affect the election۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ بھارت آئے، مودی پہنچے، نہیں، انہوں نے پہلے وہاں پہ ڈس انگیج کیا، وہ ڈس انگیج کرنے کے بعد بالآخر پہلی مرتبہ یہی کانفرنس جب گوا میں ہوئی تھی، جب بھارت ہوسٹ تھا، تو چین نے وہ الفاظ نکلوا دیے تھے جو اب ڈالے گئے ہیں، بلکہ چینی صدر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کی باتیں کرتے ہوئے، ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں، ہمیں ریجنل ہاٹ سپاٹس، یعنی جو علاقائی سپاٹس ہیں، سیدھا سادہ مطلب کہ اگر کشمیر جیسے ہاٹ سپاٹس ہوں گے تو پھر بھائی دہشت گردی بھی ہوگی۔ ٹھیک، اس پہ بھی بڑا شور انڈین میڈیا میں مچا تھا کہ یہ ادھر ہی آ کے کیا۔ آج کیا ہوا ہے کہ آج پیرا نمبر 48 میں ان تمام ممالک نے یکساں ہو کر، بھارت، روس، چین، ساؤتھ افریقہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کنسرن کرتے ہیں کہ جی اس خطے کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے مندرجہ ذیل تنظیموں سے، اور وہ طالبان، ISIL، داعش، القاعدہ، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، بارڈر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ بھی یہیں بیسڈ ہے، لیکن حقانی نیٹ ورک، وہ بھی ادھر ہی بیسڈ ہے، لشکر طیبہ اینڈ جیش محمد۔ رائٹ۔ اب ظاہر چین اس پہ بہت خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس ڈیکلریشن کے پبلک ہونے کے بعد چینی وزارت خارجہ کے جو ترجمان سے بات ہو رہی تھی، تو ایک ظاہر انڈین یعنی کافی جرنلسٹ گئے، انہوں نے اسپیسیفکلی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اب تو آپ نے جیش محمد کا نام لے لیا، تو اگر اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل میں
نہیں بلاک کرتے رہیں گے یا نہیں؟ اگر اس کو ڈکلیئر کرے گا کیونکہ آپ بلاک کریں گے ٹیکنیکلی روکا ہوا ہے تو آپ بلاک کریں گے یا نہیں؟ اس نے کہا اچھا میں نے ابھی وہ یعنی متن پورا نہیں پڑھا. صحیح ادھر ادھر کر گئے وہ سوال کو. مگر اس میں بھی آپ انڈیا کی ایکسائٹمنٹ کو چھوڑیں, اس میں بھی ایک بات, چینی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں, انہوں نے ان تنظیموں میں ٹی ٹی پی کو الگ سے دلوایا ہے, یعنی طالبان الگ سے دلوائے ہیں. ٹی ٹی پی کو جو مینشن کیا ہے نا, اس سے یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی پاکستان کی ایک حوالے سے ڈپلومیٹکلی ایک لیوے دیا ہے, ایک ایگزٹ روم دیا ہے کہ جناب یہ پاکستان وہ ٹی ٹی پی کے تو خلاف ہی تو اس وقت ٹھیک ہے. اور پھر پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 2 سیف ہیونز اس وقت ہمارے بارڈر کے اس طرف افغانستان میں ہیں. لیکن اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے بھی, چونکہ آپ نے جو میڈیا جو ڈسکورس چل رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی یہ تنظیمیں افغانستان, یہ افغانستان کنیکٹڈ نہیں ہیں. جیش اور لشکر انہوں نے خاص طور پہ ایک پیراگراف باس افغانستان کے حوالے سے الگ بولا ہے, اور ٹیررزم افغانستان اس میں کوئی ایسا پیرا تو نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتی دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں اور بلا بلا بلا. انہوں نے کہا خطہ اور افغانستان. نہیں تو یہ الگ سے ہے نا, میں وہی نہیں, افغانستان کا تو پیرا ہی الگ ہے نا. 47 اور ہے نا, 47 ریلیٹس ٹو افغانستان. یس رائٹ. اس میں بھی بری نیوز ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ چاروں ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا, ہاں بالکل رائٹ, وہ فورم یوز کریں وہ جو ٹرکی کا چلایا ہوا ہے, یا یہ کہ ماسکو کا فارمیٹ اپروو. ٹھیک ہے. ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ 4 فریق, کہ بھئی امریکہ, افغانستان, پاکستان اور چین. جب آپ ہارٹ آف ایشیا کی بات کرو گے یا ماسکو فارمیٹ آف کنسلٹیشن کی افغانستان بات کرو گے تو اس میں بھارت خود بخود ٹیبل پہ آ جاتا ہے, اور وہ سٹیک ہولڈر بن جاتا ہے افغانستان کا, جو ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے سے متعلقہ آتا ہے نا گلبینے, وہ 48 پیرا ہے. ٹھیک ہے, جس میں وہ سارے یہ گروپس اس میں نہیں, اس میں یہ کہا گیا ایکسپریس کنسرن آن دا سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن. ٹھیک. اب افغانستان نہیں, اب پورا علاقہ آ گیا. ٹھیک ہے رائٹ. خطہ آ گیا نا. لیکن بس جب وہ حقانی نیٹ ورک کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں کون سا ملک ہے جس کے بارے میں, مطلب انڈیا میں تو اٹیک نہیں کر رہا نا حقانی نیٹ ورک اس وقت. نہیں کرتے. اب آپ خواہ کی بحث کر رہی ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 47 is specifically for افغانستان. ٹھیک ہے. اس میں وی ان دس ریگارڈ یعنی چلتے ہوئے مزید برآں ایکسپریس کنسرن آن دا سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن. ٹھیک. اب خطے کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان تنظیموں کا نام لیا گیا ہے. صحیح. ورنہ اگر صرف افغانستان کی بات ہوتی تو پھر وہاں پہ شاید لشکر طیبہ اور جیش محمد کا تذکرہ جسٹیفائیڈ نہ ہوتا. دیئرفور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہی ہے. ٹھیک رائٹ. اب جس بات پہ یہ شور مچا رہے ہیں, چین ہمیں پرائیویٹلی 6-8 مہینوں سے کیا یہ کہہ رہے کہ ہم مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم بین الاقوامی فورمز کے اوپر آپ کا دفاع ان تنظیموں But boss, do you think that they will block it next time اگر یہ جب یونائٹڈ نیشن میں آتا ہے, یا اس سے کیا سگنل ملا؟ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی بھی نان کمٹ کیا ہے. وہ تو چلے ان کی رائٹ. ارے بابا کہہ دینے میں کیا حرج ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک. اس حوالے سے یقیناً انڈیا کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ بھئی ہمارا دوست چین وہ ان تنظیموں کے نام لے کر جن کو وہ خود ہی ان کو خطے میں تباہی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے. Having said that, انہوں نے پھر بھی گنجائشیں رکھ رہے ہیں کہ ان میں ٹی ٹی پی بھی, یعنی کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں دنیا چاہے, اس کے یہ قریب ترین چین کا موقف اس طرح بنتا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز, یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کو اس سے سیپریٹ کر کے. ٹھیک ہے. اور اس کانفرنس سے پہلے وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی پاکستان کی قربانیاں ہیں. ابھی جب وہ بالکل اور مودی صاحب کے وہاں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ فورم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کی, obviously پاکستان کی, یعنی کہ we don't want to do that. اب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو یار یہ کنسیڈ کر لو. ڈپلومیٹک گفتگو میں یہ ہوتا ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ گئی میں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ یہ بھی آنا, یہ ہم پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے
कि ट्रंप कहे सो कहे, अब चीन भी कहे, राइट, उसके यहां से ये आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कि यार कहां हमसे गड़बड़ हो रही है, वेयर थिंग्स आर रॉन्ग। क्योंकि अगर नहीं इस तरह हम करेंगे तो देन आई एम सॉरी, कब तक कोई मुल्क हमारा साथ दे सकेगा? यू कैन नॉट, आप कैन नॉट, यू कैन नॉट। और मैं इसी तनाजुर में कह रहा हूं, अभी जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है और नॉर्थ कोरिया को जो रिस्पॉन्स आना है उसको भी हमें बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में गुलमीन एक सोच चल रही है कि कुछ मुल्क इस काबिल नहीं है कि वो एटमी ताकत हों, बिकॉज दे डोंट बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक पावर। हाँ, और उस मौके पे ऐसे फिर वो हमारे डॉक्टर कदीर खान की बातें आना और ये वो डज नॉट हेल्प अस इन एनी वे। वो भी खास तौर पे मतलब कि वो मुल्क भी वही कोई और भी ना कर रहा हो, ना मतलब करने वाला भी जनरल मुशर्रफ हो, लेकिन उन्हें कौन रोक सकता है? हाँ, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ हैं, लाडले हैं, चाहिए हैं। जिप्ड राइट नाउ। नो वे, कौन उसको जिप कर सकता है? कैसे करेंगे? मतलब ये कोई वक्त है नुसरत साहब ये बातें करने का कि उन्होंने ये किया था, वो किया था? मतलब प्लीज, हम तो चाहते हैं कि ये किस्सा भूले दुनिया। आप ये देखें, आप उठाएं, जाइए सोशल मीडिया पे, खोलिए, रोहिंग्या मुसलमान, हाँ बिल्कुल, जुल्म, अच्छा बहुत बड़ा तरीक़ेकार एक निकाला जा रहा है उनकी मजम्मत करने का। आंग सान सूची, शर्म है तुम्हें, नोबल। हाँ ठीक है, शर्म आनी चाहिए उसे, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक? व्हाट डू वी हैव टू डू विद दैट? आप क्या कर रहे हैं? सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, फोन करते हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा, क्या कर रहे हैं? ओआईसी का इजलास बुलाएं। यमन में हजारों बच्चे मर रहे हैं हैजे से, यमन पे हमला किसने किया हुआ है? सऊदी अरब ने। मैं नाम नहीं, अच्छा, सीरिया में जो इतने महाजरीन गए थे, सारे ही मुल्क इन्वॉल्व है वहां, तो मुस्लिम दुनिया का कौन सा मुल्क है? और कौन बचा रहा था? किसने? हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना